تشریف رکھیں آپ. آج ایک آل رسول یہاں تشریف لاتے ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. اور الحمدللہ یہ حضرت کی میرے خیال میں دوسری حاضری ہے یہاں پر. ماشاءاللہ. ہاں وہاں پر جانے کو مل گیا تھے. ماشاءاللہ کہ حضرات ابھی بھی آپ نعت پاک کا نذرانہ سماعت فرما رہے تھے کہ حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے، حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے، ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے، کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنامے احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی. حضرات اب آپ تیار ہو جائیے اور بیدار ہو جائیے ایک ایسی تقریر سننے کے لیے جس کے ہم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے. میں آپ حضرات جو ادھر ادھر منتشر بیٹھے ہیں، جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے اس نورانی بزم میں بیٹھنا باعث برکت ہے. اور بھی ایسے برف جہاں پہ ایک آل رسول تشریف لائے ہوں وہاں پہ آپ کا آنا کتنا آپ کا مقام اعلیٰ ہے کہ آج ہمارے اس سرزمین پہ، آج کچھوچا جیسی سرزمین سے ہمارے سید صاحب تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید مجاہد اشرف صاحب الجیلانی، جن کا میں اس ادارے کی طرف سے جناب نور احمد صاحب اور حاجی محمد زاہد صاحب کی طرف سے ہم لوگ تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. تو حضرات جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں. اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں ان اشعار کے ساتھ کہ میرے حضور کرم کی نگاہ میں رکھنا، جہاں پناہ مجھے بھی پناہ میں رکھنا. میرے حضور کرم کی نگاہ میں رکھنا، جہاں پناہ مجھے بھی پناہ میں رکھنا. یزیدیت سے میں لڑتا رہوں تمام حیات، الہی مجھ کو حسینی سپاہ میں رکھنا. کہ یزیدیت سے میں لڑتا رہوں تمام حیات، الہی مجھ کو حسینی سپاہ میں رکھنا. اور یہ شعر بھی سن لے کہ امیر شہر نہیں فقیر طیبہ ہوں، امیر شہر نہیں فقیر طیبہ ہوں. مجھے محل میں نہیں خانقاہ میں رکھنا، مجھے محل میں نہیں خانقاہ میں رکھنا. حضرات میں حضرت کو میں چند مصروں سے میں ان کو دعوت یہاں کرسی خطابت پر میں ان کو مائک دوں گا کہ ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی، ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی. جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی. منزل تو نہیں، منزل تو نہیں، منزل کے نشاں تک نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی. تو حضرات اب آپ تیار ہو جائیے اور بیدار ہو جائیے. انشاءاللہ تعالی نہایت بصیرت افروز، پرمدلل اور پرمغز تقریر انشاءاللہ حضرات سماعت فرمائیں گے. ابھی چند منٹوں کے لیے ہمارے مصطفیٰ رضا علوی صاحب تشنگی باقی رہ گئی ہے، ان کو انشاءاللہ پھر سنیں گے. واقعی مجھے فخر ان نوجوانوں پہ جو ان دنوں سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اصلاحی تقریر کر رہے ہیں. میں ان کا والہانہ استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ان کو پھر ہم لوگ سنیں گے. تشنگی باقی رہی. آئیے حضرات اب آپ بیدار ہو جائیے ایک اچھی اور بہترین تقریر سننے کے لیے، ایک حسین و جمیل تقریر سننے کے لیے، ایک پرمغز اور مدلل تقریر سننے کے لیے. میں حضرت سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرات مائک آپ کے سامنے. سامعین کرام، حضوران گرامی، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ، وارثان علوم نبویہ، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز سامعین کرام،
اولیاء اللہ کی عقیدت میں تشریف لانے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لي خمسة أطفي بها والوباء الهاتمة، لي خمسة أطفي بها والوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث الأعظم بمن بسر ساما مدد قبلے دین مدد کعبہ امام مدد، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریتہ واہل بیتہ وصحابہ وحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے اس خالق کائنات کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج وہ لوگ بہت سی جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس شہر میں بہت سی جگہ لوگ اکٹھے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے اکٹھے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہم کھڑے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں دیندار کے لیے، وہ اکٹھے ہیں دنیا دار کے لیے۔ ہم ہیں غلام مدنیت تاجدار کے لیے آئے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا محبوب ولی بنایا ہے، جن کی ولایت کا شہرہ دور دور تک پھیلا، جو سلسلے چلے ہیں کربلا سے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، کربلا سے نجف، نجف سے لے کر کے بغداد آیا ہے، وہی بغداد کا سلسلہ چلتا ہوا آپ کے اس شہر میں پہنچا ہے۔ ہم اسی سلسلے کے چاہنے والے کی غلامی میں اس جگہ حاضر ہوئے ہیں، تو یقیناً آج
آج صرف وہ نہیں آئے ہیں بلکہ آج ان کے آقا بھی آئے ہوں گے، چونکہ آج ان کا عرس ہے۔ جی 3 شہزادے ہیں، ہے نا، 3 شہزادے ہیں، اور یہ تینوں کا آج عرس ہے۔ یہ تینوں دلہا بنے ہیں، باراتی ہم سب ہیں، صدقہ لٹانے والے آج سرکار آئے ہیں۔ جس سلسلے کا علم یہ ڈھوتے رہے، یہ 3 شاہ جس سلسلے کا علم ڈھوتے رہے اور جس سلسلے کو بلند کرتے رہے، ساری زندگی جس سلسلے کا گن گاتے رہے، آج یقین جانو قسم ہے رب ذوالجلال کی، ساری زندگی انہوں نے یا غوث کا نعرہ لگایا ہے۔ آج بعید نہیں کہ وہی غوث اعظم آج اپنے ان لالوں کا صدقہ بانٹنے کے لیے ہمارے مجلس میں آئے۔ لیکن آؤ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، بہت اہم گفتگو، بہت اہم انشاءاللہ العزیز۔ آپ آج کے خطاب کو بس میں یوں کہوں گا کہ اپنے سینے کے دروازے کو کھول دیں، اور جو گفتگو ہماری نہیں ہوگی، گفتگو میری نہیں ہوگی، مدینے والے کی ہوگی یا رب کی۔ جو رب نے کہا وہ باتیں ہوں گی، جو مدینے والے نے ارشاد فرمایا صرف وہی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی یا حدیث کی باتیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ولی کیا ہے؟ ولی کی محبت کیا ہے؟ آج اگر بیان ہوگا تو صحافتہ بولے گا یا قرآن مقدسہ بولے گا، زبان تو مجاہد کی ہوگی لیکن کلام یا تو مصطفیٰ کا ہوگا یا رب کائنات کا ہوگا۔ لیکن آؤ اس سے پہلے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا کو اپنی جانب متوجہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بریلوی مولانا جب بھول جاتا ہے تو درود پڑھا دیتا ہے نا، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن نہیں میرے عزیز میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنو، جب صحابی کرام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، ہاتھ باندھ کر کے عرضی پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ زیارت آپ کی ہو گئی، سارا غم بھول گئے۔ پریشان ہوتے تھے، مصیبت میں پڑتے تھے، دکھوں میں پڑتے تھے، بیمار ہوتے تھے، غم و آلام کی بادلیں چھاتے تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آقا کی زیارت کرتے تھے، سارے بادل چھٹ جاتے تھے، حضور کی زیارت سے سارا غم ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آخری لمحہ، جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے اس لیے کہ حضور کا حکم ہے کہ میرا نام لیا جائے۔ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جب میرا نام اس کے سامنے لیا جائے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ہے نا، تو بلند آواز سے کہیے، ہاں فخر سے ہم کہیں نا، ارے یہ وہ کلمہ ہے جسے ہم فرشتے بھی پڑھتے ہیں، خود رب بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے عزیز میرے دوست حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہاتھ باندھ کے عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آپ کی صرف زیارت ہو جاتی ہے، ہر دکھ کا مداوا ہو جاتا ہے، ہر درد کا مداوا ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھ لیتے ہیں نا یا رسول اللہ، سارا غم میرا ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، سب بھول جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ لیکن جب ہم گنہگاروں کی نظروں سے آپ پوشیدہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا غم کس کو کہنے جائیں گے، ہم اپنا دکھ کس سے کہیں گے، ہم اپنے دل کی بات کس سے کہیں گے، کسی سے کہنے جائیں گے تو وہ مذاق اڑائے گا، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ہم گنہگاروں کی نظروں سے جب پوشیدہ ہو جائیں گے تو ہم اپنا دکھ کس کے سامنے بیان کریں گے، کس سے غم اپنا بیان کریں گے، یا رسول اللہ کس کے پاس جائیں گے۔ میرے آقا مسکرائے گا، گھبرا مت صحابہ، میں نے رب سے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے، رب سے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے۔ وہ کیا وعدہ لیا ہے؟ کہا میرے رب نے پہلے ہی مجھ سے وعدہ کر لیا ہے محبوب، جب تم میری قرب میں آ جاؤ گے، میری معرفت میں آ جاؤ گے، میری توجہ تیری طرف،
تیری توجہ میری طرف ہوگی، اور جب تیری امت پریشان ہوگی، مصیبت زدہ ہوگی، غم و عالم کے بادل چھائیں گے، تو آپ کی جو امت دل کی گہرائی سے خشوع و خضوع کے ساتھ درود و سلام آپ پہ پڑھے گی، میں اپنے کرم سے تمہاری اس امتی کی جانب تمہاری توجہ پھیر دوں گا، تمہاری توجہ اس امتی کی جانب بولیے پھیر دوں گا۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جس پہ میرے مصطفیٰ کرم کر دیں، ایک نگاہ کر دیں، ایک توجہ کر دیں۔ ارے ایک ہی نظر کی تو بات تھی کہ بلال کو ہلال بنا دیا، وہ ایک نظر تھی، ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، ایک نظر ہی کی تو بات تھی کہ علی آئے حیدر کرار بن گئے، وہ ایک ہی نظر تو تھی، تو ایک توجہ کی۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے ذرا سا سوچئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ اپنے کرم سے میری توجہ میرے اس امتی کی جانب پھیر دے گا، ہے نا؟ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ مجمع میں اگر ہم نے درود و سلام پڑھا تو مجمع میں حضور کی توجہ بولیے بولیے ہوئی نا؟ ہے حضور کی توجہ ہماری جانب ہو گئی۔ اچھا گھر میں پڑھا تو بولی گھر میں پڑھا تو حضور کی توجہ، دکان گئے دکان میں بیٹھے اور درود و سلام پڑھ دیا تو جس دکان پر، جس کاروبار پہ اور جس مکان پہ مصطفیٰ کی توجہ پڑ جائے، خدا کی قسم نہ تو کوئی بلا آ سکتی ہے نہ کوئی وبا آ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ تو توجہ تو حضور کی ہم پر ہے نا، بولیے، اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ وہ کوئی اور ہے جو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی یہ عقیدہ صرف بریلی سے نہیں نکلا مولانا، یہ عقیدہ کی چوچے کا نہیں، بلکہ کہنے دو یہی عقیدہ تو سلمان فارسی کا بھی ہے، یہی عقیدہ تو ہلال و بلال کا بھی ہے، یہی عقیدہ ابو بکر و عمر کا بھی ہے، عثمان و حیدر کا بھی ہے، کہہ لینے دو یہی عقیدہ جبریل کا بھی ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا بھی ہے، یہی عقیدہ اسرائیل و اسرافیل کا بھی ہے، بلکہ مدینے والے کا یہی عقیدہ، مکے والے کا یہی عقیدہ، فارس والے کا یہی عقیدہ، عرش والے کا، فرش والے کا، قرآن کا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ دلیل ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ مخصوص و محبوب و ممتاز نبی جو مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو جو جان سے زیادہ پیارے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، جو جان سے زیادہ پیارے ہیں اسے کہاں رکھتے ہو؟ جو بیٹا سب سے محبوب ہو اسے دل کی گہرائی میں رکھتے ہو، اور جو کملی والا آقا جس کے صدقے میں رب نے بیٹا دیا، وہ کملی والا آقا بھی تو اسی میں جلوہ فگن ہے، تو وہ جب یہاں جلوہ فگن ہے تو دور ہم سے کیسے ہوا؟ ہم سے دور تو نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے کہ نہیں؟ بولو، حدیث سنا بھی، توجہ کدھر ہے حضور کی؟ بتاؤ، حدیث سنا کہ نہیں؟ حضور کی توجہ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ حضور کی توجہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، جدھر درود و سلام پڑھا جائے۔ اب اس یقین و اعتماد کے ساتھ درود پڑھو کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں تو خطا کار ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور ہمارے درود کو بھی سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو ذرا باادب ہو کر
اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دیکھو مقرر ہوں یا شاعر ہوں یا نقیب ہوں یا خطیب ہوں کوئی بھی ہو، یا آپ مجمع میں پڑھو یا گھر میں پڑھو یا مسجد میں پڑھو یا دکان میں پڑھو، جب پڑھنے لگو تصور کر لو یار، صرف تصور کرنے کی دیر ہے، تصور کرو کہ تم اس پر درود پڑھ رہے ہو، صرف تصور کرو خود تمہارا بدن با ادب ہو جائے گا، تمہاری روح بھی با ادب ہو جائے گی، تمہارے جسم بھی با ادب ہو جائیں گے۔ جب یہ تصور آئے گا کہ خود اللہ بھیجتا ہے، جبریل پڑھتے ہیں، ابو بکر نے ساری عمر پڑھا، عمر نے پڑھا، عثمان و حیدر نے پڑھا، بلال و ہلال نے پڑھا، غوث و خواجہ نے پڑھا، مخدوم و رضا نے پڑھا، جب سارے پیروں نے پڑھا، یعنی پیر نے پڑھا، وہی درود ہم پڑھ رہے ہیں، تو بتاؤ جب یہ تصور آئے گا تو میرا ہاتھ بادب ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو آئیے ادب سے درود و سلام حضور کو سنانے کے لیے پڑھیں کہ حضور ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور ہمارے حالات کو دیکھ لیں۔ قسم خدا کی یقین رکھو میرے عزیز، اگر اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اگر درود پڑھو گے کہ حضور ہمیں دیکھ لیں، تو یقین جانو حضور ہمیں دیکھ لیں گے، اور جب حضور ہمیں دیکھ لیں گے تو کوئی بھی آقا اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی محبوب اپنے محب کو پریشان دیکھنا یہ گوارا نہیں کرتا ہے، بس ہم یہ چاہیں کہ حضور ہمیں دیکھ لیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دو تین شعر اپنے مرشد کو اپنے نگاہ کے سامنے لاؤ۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے وابستہ ہے۔ تیرا قرب کیسے ملے مجھے، تیرا الہی تیرا قرب کیسے ملے مجھے، میرے ذہن میں وہی بات ہے۔ تیرا قرب کیسے ملے مجھے، میرے ذہن میں وہی بات تھے۔ تیرا قرب کیسے ملے مجھے، میرے ذہن میں وہی بات تھے، اور جو تیرے عشق میں فنا ہوا وہی مرشد پاک کی ذات تھے، جو تیرے عشق میں فنا ہوا وہی مرشد پاک کی ذات تھے۔ اور پھر اس شعر پہ توجہ چاہوں گا خاص، وہی جام دے وہی میں دے، وہی جام دے وہی میں دے کہ جسے پی کے صابر و شمشیر، وہی جام دے وہی میں دے کہ جسے پی کے صابر و شمش نے، ارے جسے موت بھی نہ سلا سکے وہی مجھ کو آب حیات دے، جسے موت بھی نہ سلا سکے وہی مجھ کو آب حیات دے۔ اور پھر کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اثر بھلا کوئی کیا جانے کہ وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دو حدیث میں پڑھوں گا، صحیح سے بخاری اور مسلم، اور اس سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اس حدیث کو اتار دوں۔ اگر واقعی وہ حدیث آپ کے ذہن میں اتر گئی، آپ نے ذہن کو کشادہ کر دیا، دل کو کشادہ کر دیا، آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں وہ حدیث اتر گئی، تو کافی ہے جواب دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، جو ایمان والے ہوئے، جنہوں نے ایمان لایا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا، رب ان سے راضی ہو گیا، رب کی معرفت انہیں مل گئی، رب کی قربت انہیں مل گئی،
تو سیجعلو لہم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ مومن کبھی قرآن کا انکار کرے گا نہیں، صحافتہ کا انکار کرے گا نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تقوی اختیار کیا، بزرگوں کی صحبت اختیار کی، اور پھر بزرگوں سے تقوی لیا، بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اختیار کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیا، رب راضی ہو گیا، تو رب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کس کی محبت ڈالتا ہے؟ اچھا ایک چیز بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ غوث اعظم سے آپ کی رشتہ داری ہے؟ جی؟ آپ کے ملک کے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے سماج کے ہیں؟ آپ کے سماج کے کہیں گا نہیں، آپ کے وطن کے بھی نہیں، آپ کے پڑوسی بھی نہیں ہیں۔ لیکن بتائیے، آپ اپنے پردادا کا نام نہیں جانتے ہوں گے لیکن غوث اعظم کا نام جانتے ہیں۔ آپ کے گھر کا بچہ جان رہا ہے، آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ پیران پیر کو جان رہا ہے، غوث اعظم دستگیر کو جان رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پرچار کسی تنظیم کا نہیں ہے، یہ اولیاء کی محبت دلوں میں جو آئی ہے کسی تنظیم کی وجہ سے نہیں، کسی خطیب کی وجہ سے نہیں، کسی انجمن کی وجہ سے نہیں، کسی دنیا دار کی وجہ سے نہیں۔ کروڑوں روپیہ خرچہ کیے جاتے ہیں، روک لو۔ لاکھوں روپیہ خرچہ کیے جا رہے ہیں، روک لو۔ کروڑوں روپیہ خرچہ کیے جا رہے ہیں، جانے مت دو، لیکن مجمع ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کروڑوں روپیہ خرچہ ہوئے، بندے رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ جواب ملا، دنیا دار نے نہیں ڈالا ہے، دنیا دار نے محبت نہیں ڈالا ہے، دولت کی بنیاد پہ محبت نہیں آئی ہے۔ اگر غوث کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے تو رب کی دی ہوئی امانت ہے، یہ رب کے فضل سے آئی ہے، جسے دنیا کی دولت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ دل میں کس کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ بولو بولو بولو۔ غوث پاک کی محبت رب نے ڈالی ہے۔ اللہ کہے محبت کرو، ملا کہے نہ کرو، ہے نا؟ اللہ کا حق آگے ان الذین آمنوا، کسی اور نے نہیں، ہم نے ڈالی ہے۔ ان الذین آمنوا سیجعل لہم الرحمن ودا، جو ولی ہو گئے، جو نیکوکار ہو گئے، جنہیں میری معرفت حاصل ہو گئی، جو میرے دوست ہو گئے ہیں، ان کی محبت کسی تنظیم نے نہیں ڈالی ہے، رب کائنات نے ڈالی ہے۔ اب اس محبت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی طاقت لے کے ہمیں پڑے گی، تبھی ختم ہوگی۔ آؤ دو حدیث سنا ہے نا، دو حدیث سن لو، وقت بہت کیا بھائی صاحب اجازت ہے؟ زاہد بھائی ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ آج ہمارے سامنے کون سی کتاب پیش کی جاتی ہے؟ رد میں بولیے، غیر اللہ سے محبت نہ کرو۔ کتاب بخاری دی جاتی ہے ہمارے سامنے، دلیل بخاری کی، مسلم شریف کی دلیل دی جاتی ہے۔ آؤ اسی دونوں کتاب سے، صحافتہ کی یہ دونوں کتابیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے،
کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بندہ ولی بن جاتا ہے، کوئی بندہ معرفت خدا بندی حاصل کر لیتا ہے، قرب خدا بندی میں چلا جاتا ہے، اپنے تقوی سے، اپنی بلندی، اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں رب اسے محبوب ولی بنا لیتا ہے اور اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہو، جبریل کھڑے ہو جاتے سدرۃ المنتہا پہ، مولا میں عرش کے نیچے۔ جبریل کا مقام کہاں ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ عرش کے نیچے جبریل کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا میں حاضر ہوں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، مولا میں حاضر ہوں، نادے جبریل، جبریل کو آواز دی، جبریل حاضر ہو گئے۔ رب نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ فَلَانًا، اے جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں۔ میں شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سے بولو 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 پیار کرتا ہوں، محمود شاہ رحمت اللہ علیہ سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں۔ کہا مولا تو پیار کرتا ہے اس بندے سے؟ ہاں فأحبہ، پس اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ اب یہ کون حکم دے رہا ہے بھائی میرے؟ اللہ تعالیٰ کس کو؟ جبریل کو۔ جبریل سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ جبریل سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ جبریل وہ ہے جو عرش کے نیچے ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جبریل وہ ہے کہ جو تمام فرشتوں کا سربراہ ہے، آدم سے لے کر حضور محمد رسول اللہ تک جو وحی لے کر آیا ہے، تمام راز لے کر آیا ہے، وہ جبریل ہے۔ اب جبریل سے، جبریل کو حکم ہو رہا ہے جبریل تو بھی پیار کر۔ جیسے دیکھیے حکم جو ہے، حکم دو طرح کا ہے، دو طرح۔ اب ایک ترغیبی ہوتی ہے اور ایک تصریح، یہ دو امر ہیں۔ اب ایک وہ ہے کہ اے جبریل، اگر حکم یہ ڈائریکٹ اللہ دیتا کہ اے جبریل فلاں بندے سے تم پیار کرو، تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ جبریل فوری کہتے کہ مولا تیرا حکم ہے، میں پیار کرتا ہوں۔ آگے آ جائے، آگے جگہ خالی ہے۔ اے جبریل تو فلاں بندے سے پیار کر، تو جبریل مانتے، بولیے جبریل مان لیتے کہ مولا تیرا حکم ہے، میں پیار کروں گا۔ اور ایک وہ چیز کہ حکم نہ دے اور یہ کہے کہ میں پیار کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں۔ اب جیسے ایک وظیفہ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ایک وظیفہ ہے۔ اگر میں یہ اعلان کروں کہ یہ وظیفہ غوث پاک پڑھتے تھے، کہوں گا نہیں کہ پڑھو، لیکن اگر یہ کہوں کہ یہ وظیفہ غوث پاک پڑھتے تھے، یہ وظیفہ غوث پاک نے خواجہ غریب نواز کو دیا، یہ وظیفہ مخدوم اشرف پڑھنے لگے، یہ وظیفہ احمد رضا پڑھنے لگے، مجاہد ملت پڑھنے لگے، وارث عالم پناہ پڑھنے لگے، تو مجمع کا ہر بچہ کہے گا جب غوث نے پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھیں گے، خواجہ نے پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ کرو۔ تو اب اس جملے میں فَإِنِّي أُحِبُّ فَلَانًا، اے جبریل میں پیار کرتا ہوں۔ رب نے پہلے کہا میں پیار کرتا ہوں، فَأَحِبُّهُ، اور اے جبریل اب تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب یہ دو چیزیں کہ میں خود کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اب شریعت کے تمام عبادات میں دیکھ لو، تمام احکام میں دیکھ لو، پوری قرآن پڑھ لو، پوری ستہ حدیث پڑھ لو، کہیں رب نے یہ نہیں کہا میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو۔ کہا ہے نماز
روزہ زکات نہیں، صرف دو جگہ جب بات آئی تو رب نے یہ کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ایک جگہ جب محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئی تو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں بھی پڑھتا ہوں محبوب پہ، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، بندو تم بھی پڑھو درود و سلام۔ درود و سلام کی جب باری آئی درود شریف پڑھ، درود و سلام کی جب باری آئی، محبوب کی باری آئی، نماز کی باری آئی، رب نے نہیں کہا زکات کی باری آئی، رب نے نہیں کہا درود و سلام کی باری آئی، محبوب کی باری آئی، رب نے کہا میں پڑھتا ہوں، فرشتے تم بھی پڑھو، اے بندے تم سب مل کر پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم سب مل کر کے پڑھو۔ محبوب کی باری آئی تو یہ کہا، اور جب محبوب کے محبوبوں کی باری آئی، محبوب کے محبوبوں کی باری آئی تو کہا انی احب فلانان، میں بھی پیار کرتا ہوں، جبریل تم بھی پیار کرو، اللہ کہے پیار کرو، ملا کہے رک جاؤ۔ غلط کہہ رہا ہوں بھیا؟ بولو اللہ کہے۔ اب جبریل کو بلایا، جبریل سے کہا کہ اے جبریل میں پیار کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ ابھی اس بندے کو خبر بھی نہیں، کہتے سبحان اللہ، ابھی یہ اپنے حجرہ میں، اپنی خانقاہ میں، خلوت میں مصلی بچھا کر اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے، بیوی نہیں جان رہی ہے ولی ہو گیا ہے، بیٹے نہیں جان رہے ہیں ولی ہو گیا ہے، پڑوسی نہیں جان رہے ہیں ولی ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ عرش اعظم۔ اللہ کہہ رہا ہے جبریل وہ ولی ہو گیا ہے، میں اس سے پیار کر رہا ہوں، اے جبریل تو بھی پیار کر۔ تو جبریل نے سر خم کیا، کہا مولا جب تو پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ پیار کروں۔ اے جبریل عبد القادر مقام ولایت پہ آ گئے، غریب نواز خواجہ معین الدین مقام ولایت پہ آ گئے ہیں، مخدوم اشرف مقام ولایت پہ آ گئے ہیں، حضرت شیر شاہ مقام ولایت پہ آ گئے ہیں، امانت شاہ، حضرت امانت شاہ مقام ولایت پہ آ گئے ہیں، حضرت محمود شاہ مقام ولایت پہ آ گئے ہیں۔ میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے، ابھی یہ اعلان نہیں کیا، ابھی خلوت نشیں ہیں، ابھی کسی کو خبر نہیں ہے، اور ان کے نام کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر سنی، توجہ چاہوں گا علماء، اگر سنی ذکر ولی کرے، اگر سنی اس کے موقع پہ جلسہ کر کے امانت شاہ کا ذکر کرے تو یہ ذکر امانت سنت خداوندی ہے، چونکہ یہ ذکر جو ہے رب نے پہلے کیا ہے۔ اب حکم ہوا اے جبریل تم نے محبت کیا، کہا مولا میں بھی محبت کر رہا ہوں۔ تو حکم ہوا کہ جبریل اب سارے فرشتوں کو جمع کرو، وہ فرشتے جو حاملان عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو مقرب بارگاہ خداوندی ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار جو ہیں ان تمام سرداران کو جمع کرو۔ اور سارے سردار جمع ہوئے، کہا مولا سب جمع ہو گئے، تو حکم ہوا اب خطاب کرو۔ کہاں خطاب ہو رہا ہے؟ عرش کے نیچے ہو رہا ہے۔ کہتے سبحان اللہ یار بہت بلا نواز، کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ عرش کے نیچے ہو رہا ہے۔ جبریل وہاں خطاب کر رہے ہیں، کس کی شان بولو؟ غوث اعظم کی شان، کس کی عظمت؟ غریب نواز کی عظمت، کس کی عظمت؟ مخدوم اشرف کی عظمت، کس کی عظمت؟ والی سلم پناہ کی عظمت، کس کی عظمت؟ مجاہد ملت کی عظمت، کس کی
احمد رضا کی عظمت، کس کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے؟ شیر شاہ کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارے شاہ کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے، محمود شاہ کی عظمت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ زبان کس کی ہے؟ جبریل کی ہے۔ کہا جبریل تمہیں خطاب کرنا، کہا مولا کیا خطاب کرنا؟ کہا ان ربکم یحب فلانا، بے شک اے فرشتوں سنو، بے شک تمہارا رب فلاں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، پس تم سب اس سے پیار کرو۔ اب بتاؤ کہ یہ تمام فرشتوں کو حکم کون دے رہا ہے؟ میرے عزیز میں بہت سہل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آسان طریقے سے، تاکہ آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کے ذہن اور دماغ میں اتر جائے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جبریل تم تقریر کرو، خطاب کرو فرشتوں میں، اور یہ کہو کہ بے شک اللہ جو ہے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ولی ہو گئے ہیں، اور جب وہ ولی ہو گئے ہیں، محبت کر رہا ہے، تو اللہ کا حکم ہے فَأَحِبُّوهُ، پس تم سب مل کر کے اس سے پیار کرو۔ تو اب جبریل امی خطاب کر رہے ہیں، جبریل امی خطاب کر رہے ہیں، کس کے نام کا خطاب ہو رہا ہے؟ ولی کے نام کا خطاب ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ مجمع اکٹھا کر کے ولی کی شان بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ مجمع کو اکٹھا کر کے ولی کی شان بیان کرنا جبریل کی سنت، حکم رب کائنات کا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر سنی عرس و اعراس کے موقع پہ مجمع اکٹھا کر کے امامت شاہ کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر بھائی اگر محمود شاہ کا ذکر کرتے ہیں، شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ حکم ربی کے تحت ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اب حکم ہوا کہ تمام فرشتے یہ سردار ہیں، ان سرداروں میں اعلان کر دیا، سب نے سر جھکا دیا، کہا جب اللہ محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہ پیار کریں۔ اب سارے فرشتے حاملان عرش جتنے فرشتے ہیں، مقرب بارگاہ خداوندی جتنے فرشتے ہیں، اب وہ سب امانت شاہ سے پیار کرنے لگے، محمود شاہ سے رحمت اللہ علیہ سے پیار کرنے لگے۔ اب ان سے جب پیار کرنے لگے تو حکم ہوا کہ اب جاؤ اور تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو۔ اب وہ سردار پہنچے تھے، وہاں سرداروں کو جمع کیا گیا تھا، حاملان عرش کو جمع کیا گیا تھا، مقرب بارگاہ خداوندی جتنے فرشتے تھے ان سب کو جمع کیا گیا تھا۔ اب حکم ہوا جاؤ اور اپنی جماعت میں جو تمہارے اندر میں ہے ان تمام فرشتوں کو اعلان کر دو۔ دوسری جگہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، آسمان پر دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، رب نے اتنے فرشتے پیدا کیے۔ اب بتاؤ عرش آسمانوں پہ کس کی ولایت کا دھوم مچ رہا ہے، کس کی ولایت کا چرچا ہو رہا ہے؟ ارے جس کی ولایت کا چرچا کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس کی ولایت کا چرچا وہاں پہلے ہو چکا ہے، ہم تو بعد میں کر رہے ہیں، وہاں پہلے ہو چکا ہے۔ اب حکم ہوا کہ اب ان ولی کی محبت لے جاؤ، اور ان ولی کی محبت کو لے جا کر آسمانی دنیا میں اس کا بیج بکھیر دو، آسمانی دنیا میں لے جاؤ اور اس بیج کو بکھیر دو ہواؤں میں، فضاؤں میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ کھیتی گرستی تو کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہے تو معلوم ہوگا کہ دانے جب کھیتوں میں بکھیرے جاتے ہیں تو وہ دانے ہی جڑ پکڑتے ہیں جس دانے میں، جس مٹی میں نمی ہوتی ہے، اور جس مٹی میں سختی ہوتی ہے، بتاؤ وہاں دانا بیکار ہو جاتا ہے، جڑ پکڑتا ہے؟ جی نہیں پکڑتا ہے۔ اور جس مٹی میں نمی ہوگی، جو مٹی نرم ہوگی،
جس مٹی میں نمی ہوگی، جہاں پہ پانی کا ٹھہراؤ ہوگا، اس جگہ دانا پڑے گا تو وہ جڑ پکڑے گا، پھر وہ پھلدار ہوگا، تو پھلدار جب ہوگا تو پھل بھی دے گا۔ اور اگر سخت جگہ پہ جہاں مٹی نمی نہیں ہے، جہاں کی مٹی نم نہیں ہے، نرم نہیں ہے، پانی کا کوئی انش نہیں ہے، نمی نہیں ہے، وہاں پر اگر دانا چلا گیا تو وہ دانا بیکار ہو جائے گا۔ تو اب ذرا ہم غور کریں کہ اس دل کو میں نمی لانے کے لیے، اس دل کی مٹی میں نمی لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس دل کی مٹی میں نمی لانے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دل میں نمی لانے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اسی کے دل میں محبت اولیاء ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، اس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں۔ اور جو سوکھا رہا، جس کے دل میں محبت ہے، لڑو مت، جھگڑو مت اس سے، سمجھ جانا کہ اس کے دل میں نمی ہے ہی نہیں، تو پھر جنہیں جگہ جب نمی ہوگی تبھی وہ جگہ پکڑے گا، پیڑ اگے گا اولیاء کی محبت کا۔ اور قربان جاؤ، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی امانت جس کے دل میں ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اب لوگ کہے، ہم تو کہتے ہیں یہ محبت ولی کا فرض کہاں سے تو نے لایا کہ فرض قرار دے دیا، ضروری قرار دے دیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں، یہ وہ نہیں، ہم کہا یہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا جبرائیل نہیں پڑھتے تھے؟ میکائیل نہیں پڑھتے تھے؟ اسرائیل اور اسرافیل نہیں خدا کی عبادت کرتے تھے؟ یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، فرشتے تو وہ ہیں کہ جو اگر رکوع میں ہیں تو زندگی بھر رکوع میں، جو سجدے میں ہیں وہ مسلسل سجدے میں۔ تیری عبادت تو 24 گھنٹے میں 5 وقت ہے، لیکن فرشتے کی عبادت ساری زندگی۔ تو یہ نصاب وہ نصاب ہے جو بشر اور خاکی کے لیے ضروری نہیں، بلکہ نوری کے لیے بھی ضروری ہے۔ نوری کے نصاب میں بھی ہے کہ ولی سے محبت کر۔ یہ نصاب ایسا ہے کہ جو نوریوں کے لیے بھی ضروری ہے، فرشتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ہم اگر کرتے ہیں تو یہ امانت کیا ہے؟ یہ غوث کی محبت، یہ غریب نواز کی محبت آج دنیا روک رہی ہے، لیکن بولو کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ مخالفین تو کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، عیسائی کے لیے نہیں، یہودیوں پہ نہیں، کس پہ؟ ولی کی محبت کرنے والوں پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جانتے ہو کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک دن بہت سوچ رہا تھا اور بہت دیر تک سوچا کہ آخر بھی انہی سے کیوں ہے، انہی کی دشمنی کیوں، انہی کو روکنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، ایک بچہ پتنگ اڑا رہا لٹائی سے۔ دوسرے بچے کو دیکھا وہ بھی پتنگ اڑا رہا ہے، دونوں میں دوستی ہے، میل جول ہے، سلام کلام ہے، رشتہ داری بھی ہے، دوست بھی ہے، لیکن وہ بچہ نہ تو اس اڑانے والے کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ تو پتنگ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کاٹتا کس کو ہے؟ بولو کس کو کاٹتا ہے؟ اور پتنگ اڑا دیکھا ہے بھائی کتنی تیاری کرتا ہے، شیشہ اور فلانا چیز ہے لٹے دھاگے میں یہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کاٹتا کس کو؟ پتنگ کو کچھ نہیں کہے گا، اڑانے والے کو بھی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ بیچ والا جو راستہ ہے، جو واسطہ ہے، جو ملاتا ہے بندے کو، جو ملاتا ہے اس لٹائی والے کو پتنگ سے،
جو واسطہ ملاتا ہے، جو تعلق ہے اسی تعلق کو کاٹتا ہے، تو بلا شک و شبہ اب یہ سمجھ لو کہ نہ اس بندے کو کچھ کہتا ہے نہ خدا کی جان میں کچھ کہتا ہے۔ درمیان میں جو واسطہ ہے مرشد کا، درمیان میں جو واسطہ ہے غوث و خواجہ کا، درمیان میں جو واسطہ ہے اولیاء کاملین کا، اس کی بارگاہ سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ کٹ گیا تو جیسے پتنگ کٹ جاتا ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، کبھی اس کے چھت، کبھی اس کے چھت، کبھی اس پیڑ پہ، کبھی اس پیڑ پہ، کبھی اس تار سے لپٹا، کبھی اس تار سے لپٹا، لیکن جب تک وہ لٹائی سے جڑا رہتا ہے، ہواؤں میں پرواز کرتا رہتا ہے، تو بلا شک و شبہ جو مرشد سے جڑ جاتا ہے، جو غوث و خواجہ سے جڑ جاتا ہے، جو اولیاء کے دامن سے جڑ جاتا ہے، وہ یہاں بھی رہتا ہے اور آسمان پہ پرواز بھی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی یہ ایک حدیث سماعت یاد ہو گیا جی، میں نے اس انداز سے آپ کو سنائی ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جب آپ جائیں یہاں سے تو کل لے کر کے جائیں، سینے میں بھی محفوظ ہو اور بازو میں بھی قوت ہو کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں۔ غوث و خواجہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ جب رب کرے، جبریل کرے، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کرے، یہ تمام فرشتے محبت کریں اور رب کا حکم ہو کہ میں محبت کرتا ہوں تم سب محبت کرو، تو جب فرشتوں کے نصاب میں ضروری قرار دے دیا اللہ نے، تو ہمارے ایمان کے نصاب میں کیوں نہ ہوگا؟ تو ہمارے ایمان کے بھی نصاب میں ہے کہ اب اولیاء اللہ سے بولیے محبت کرے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں، دوسری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں اور بھی اگر وقت رہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو اپنے گاؤں سے نکلا ہے، چلا ہے، راستے میں مسجد نہیں جا رہا تھا، خانہ کعبہ نہیں جا رہا تھا، گنبد خضرا نہیں جا رہا تھا، بیت المقدس نہیں جا رہا تھا، حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا، مستی میں جھومتا ہوا، باوضو مستی میں جھومتا ہوا، اپنے شیخ و مرشد کو نگاہوں میں بسائے ہوئے درود و سلام پڑھتا ہوا چلا جا رہا اپنی مستی میں، پگ ڈنڈی پکڑے پکڑے چلا جا رہا۔ راستے میں ایک انسانی شکل میں فرشتہ ملا، اللہ نے بھیجا، میرے حضور ارشاد فرما رہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو بیٹھا دیا راستے میں۔ اب وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا، جب یہ بندہ گیا تو سامنے وہ فرشتے کھڑے ہو گئے، انٹرویو لینا ہے۔ اللہ تو علیم خبیر ہے، بولیے علیم بذات الصدور ہے، دل میں جو خیال آتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، ذہن میں جو خیال بڑھتا اللہ اسے بھی جانتا ہے نا۔ لیکن اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انٹرویو لینے کے لیے اس فرشتے کو کھڑا کیا، بھئی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس بندے سے فرشتے نے انٹرویو لینا شروع کیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ وہ جو سامنے بستی ہے، جو سامنے بستی ہے، کہاں؟ جو سامنے بستی ہے اس میں ایک ہستی رہتی ہے جس پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، وہ دن رات مستی میں رہتی ہے، اسے دیکھنے کو میری نگاہیں ترستی رہتی ہے، میں اسے ہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ اتنی محبت ہے؟ کہا کچھ پیسے کا معاملہ تو نہیں ہے، لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے، کاروبار کا معاملہ تو نہیں، کوئی انجمن تو نہیں چلایا تم نے، کوئی کارخانہ تو نہیں کھولا؟ کہا نہیں بھائی۔ کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟
کہا وہ ہمیشہ مستی میں رہتا ہے۔ کیوں جا رہا ہے بھائی اس کے پاس؟ کوئی دنیا کا معاملہ کرنا ہی نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا بس اس کے مکھڑے کو تکتا ہوں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہوں شریعت یاد آ جاتی ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہوں دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے اور ایمان میں جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے قرب میں جب بیٹھتا ہوں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ کہا پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ نیچے رکھو بھیا، نیچے رکھو۔ اور یہ انڈیکیٹ ہے ختم کا۔ غریب بچی کی جان ہوگی بھائی۔ تو کہا کہ یہ جو ہے، یہ جو ذات و شخصیت ہے، میں کسی دنیا کے لالچ میں اس کے پاس نہیں جا رہا ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی میرا معاملہ اس سے لین دین کا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں جاتا ہے؟ کہا اس کو دیکھتا ہوں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں حضور یاد آ جاتے ہیں، جب اس کے قریب میں بیٹھتا ہوں تو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے، جب اس کے قریب بیٹھتا ہوں تو شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق جاگتی ہے، جب اس کے قریب میں ہوتا ہوں تو صرف اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، میرے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، قلب میرا ذاکر ہو جاتا ہے، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے میں بھی ذاکر ہو جاتا ہوں، میری روح بھی ذاکر ہے۔ اسی لیے تو جا رہا ہوں یار۔ اس نے کہا مجھے پہچانتا، کہا بھیا ہٹ، اب انٹرویو بہت لے لیا تو، مجھے جانے دے، کہیں مرشد کی مجلس اٹھ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، مجھے جانے دے، کہیں یہ نعمت نہ چھوٹ جائے مجھ سے۔ تو اب اس بندے نے کہا کہ سن مجھے پہچانتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تجھ سے کیا غرض، مجھے مرشد کے، مجھے تجھ سے کیا غرض ہے، مجھے تجھ سے کیا مطلب ہے؟ ارے میں گھر سے نکلا ہوں مرشد کے یہاں جانے کے لیے، اور جیسے زاہد میں نے کہا کہ مجھے راستے میں کیا غرض ہے کسی سے، میں یہاں سے نکلا ہوں سلیانہ جانے کے لیے، مجھے وہاں سے فیض لینا ہے، اب یہاں سے چلے، راستے میں کوئی بھی روک لے نہیں ہوگی، نہیں ہٹو، راستہ دے دو مجھے، جانے دو۔ اب اس نے کہا مجھے پہچان تو صحیح، میں کون ہوں؟ کہا تو کوئی بھی ہو یار، جانے دے، مجھے راستہ دے دے، جانے دے، کوئی بھی ہو۔ کہا سن میں فرشتہ ہوں۔ تو فرشتہ ہے؟ چوکا، کہا تو فرشتہ، تیرا کام تو وہاں ہے، یہاں کیا؟ اس کھیت میں کیا کر رہا ہے؟ اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ کہا تیرا انٹرویو لینے۔ کہا میرا انٹرویو؟ تو؟ کہا ہاں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کہا آیا نہیں ہوں خود سے، بھیجا گیا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا رب نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انٹرویو لینے کے لیے۔ کہا وہ تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں اٹھنے والے طلب کو بھی جان رہا ہے، ذہن میں ہونے والے سوچ کو بھی جان رہا ہے، وہ تو سب جان رہا ہے۔ کہا بے شک ٹار کے سوچو، رب جانتا تھا کہ نماز پہ اعتراض نہیں، حج پہ رکاوٹ نہیں، زکات پہ رد نہیں، ولی کی بارگاہ میں جانے پہ رد ہوگا، اس لیے تیرا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ اب جو انٹرویو لیا گیا ہے، کہا کہ انٹرویو لے لیا، ہو گیا؟ کہا سن اب میں انٹرویو لوں گا۔ کہا تو میرا انٹرویو لے گا؟ کہا ہاں سن، میں بھی غلام مصطفیٰ ہوں، میں بھی غلام مصطفیٰ ہوں، اور جو سچا غلام ہوتا ہے، جو ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کا شہیدہ ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، سنو مصطفیٰ کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، جو اس کا بندہ ہوتا ہے، اس کی شان تو یہ، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اسے، کہ اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ببانگ دہل یہ کہتا ہے میری تردامنی پہ شیخ نہ جائیو، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ وہ مقام ہے، وہ مقام پہ پہنچتے ہیں بندے جب اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اب تو تیرا انٹرویو میں لوں گا، تو یہ بتا کہ تو میرا انٹرویو لے چکا ہے، تو آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ لے کے بھیجا ہے، کچھ کہہ کے بھیجا ہے؟ کہا ہاں یار،
اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ کہا وہ کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ نے مجھے یہ انٹرویو پہلے بتا دیا کہ اگر یہ سوال کرے گا تو میرا یہ بندہ یہ جواب دے گا، اور یہ سوال کرے گا تو بندہ یہ جواب دے گا، اور جب یہ سوال و جواب میں وہ کامیاب ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اسے میرا سلام کہنا۔ کہاں جا رہا ہے یار؟ بشر سے ملنے جا رہا ہے، میرا سلام کہنا، اور سن کہہ دینا اس بندے سے، یہ پیغام دے دینا کہ سن تو فلاں بندے سے ملنے اگر جا رہا ہے، دنیا کے لالچ میں نہیں جا رہا ہے، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ میرا ولی ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر اس نیت سے وہ جا رہا ہے، اس بندے سے ملنے کے لیے اگر جا رہا ہے، تو سن اس سے کہہ دینا کہ اگر وہ اس سے پیار کرتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، جو میرے ولی سے پیار کرتا ہے، جو میرے ولی سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار۔ حضرت ابراہیم ادھم نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ حدیث میں نہیں ہے، صحاح ستہ میں کھوجو گے تو نہیں ملے گا، یہ ایک ولی کا واقعہ ہے، بزرگ کا واقعہ میں وہ بتا رہا ہوں، صحاح ستہ کی حدیث ختم، ولی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بیت المقدس میں عبادت میں شامل، عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی میں چھپ کے عبادت کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں بیت المقدس میں دیکھا کہ رات کی تاریکی میں جو ہے کچھ لوگ آئے اور بڑا موٹا سا رجسٹر لیے ہوئے ہیں، پر نام لکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کس کا نام لکھ رہے ہو؟ کہا جو اللہ کے ولی ہیں ان کا نام لکھ رہا ہوں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کا نام میں لکھ رہا ہوں۔ کہا ایک بات بتاؤ کہ اللہ کے ولی کا نام لکھا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کا نام لکھ رہے ہو تم، اور جو ولی کے چاہنے والے ہیں ان کا نام، جو ولی کے چاہنے اور ماننے والے ان کا نام، اور ہی حکم ربی ہوا یہ فرشتے اب اس رجسٹر کو بدل دے، سب سے پہلے ولی کے چاہنے والے کا نام تیار کر، جو میرے دوست کو دوست رکھ رہا ہے، جو میرے دوست کا دوست ہے، پہلے اس کا نام لکھو۔ اب آؤ حدیث قدسی سنو۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو حکم رب کا ہو راوی مصطفیٰ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتبازلین فیّا والمتزاورین فیّا والمتجالسین فیّا۔ یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب سے، اے محبوب وجبت محبتی، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے میرے ولی سے محبت کر لیا۔ وجبت محبتی للمتحابین فیّا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے میرے ولی سے محبت کر لیا، جس نے امانت شاہ سے بولیے پیار کر لیا، محمود شاہ سے محبت کر لی، شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کر لی، غوث و خواجہ سے پیار کر لیا، مختوم و رضا سے پیار کر لیا، جس نے ولی سے محبت کر لی وجبت محبتی للمتحابین فیّا، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی اس کی محبت میرے اوپر واجب۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ بولیے اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ جو میرے ولی سے محبت کر لے اس کی محبت میرے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے سوچو کہ جس کی محبت اللہ کہے کہ اس کی محبت واجب ہو گئی میرے اوپر، یعنی اللہ اسے چاہنے لگے تو جسے اللہ چاہے گا اس کا مقام کہاں ہوگا؟ کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ جسے اللہ چاہے۔ جی جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ بولیے جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟
اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہے، اور جو اللہ کا گستاخ ہے، جو اللہ سے دور ہے، اس کے لیے جہنم بنا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ولی سے محبت کر لے اس کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اور قسم کھا کے اللہ اپنے محبوب سے وعدہ کر رہا ہے، آگے ارشاد فرما رہا ہے والمتبازلین فیہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جو ولی کی ذات پہ خرچ کرے، لنگر چلائے، ان کی یاد منائے، ان کے نام کا ذکر کرے، ان کے نام کا دھوم مچائے، جو ولی کی ذات پہ خرچ کرے۔ رب کہہ رہا ہے والمتبازلین فیہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے ولی کی ذات پہ خرچہ کیا اس کی بھی محبت میرے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھو تیسری، والمتزاورین فیہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے جو ولی کی زیارت کو گیا، والمتزاورین فیہ، جو ولی کی زیارت کو گیا اس کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ اب حضور حدیث قدسی سنا رہے ہیں، ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے، قوم بنی اسرائیل کا ایک فرد گیا، کہیں اور نہیں، بشر تھا، بشر سے ملنے جا رہا تھا، لیکن رب نے انٹرویو بھی لیا اور خوشخبری اور پیغام بھی دیا کہ اس ولی سے اسے پیار ہے تو مجھے اس بندے سے پیار ہے، جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہے، جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے، مجھے اس بندے سے پیار ہے۔ اللہ کہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، ملا کیا کہے؟ بتاؤ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، تو اللہ کہے پیار کرو، ملا کہے نہ کرو، تو اللہ کی مانو گے تو ملا کی؟ اور میں نے بتایا نا قرآن سے، بتائیے کوئی بریلی کی کتاب کا حوالہ دیا؟ ایمانداری سے بتائیے کہ چھوچا کی کسی کتاب کا حوالہ دیا؟ کسی عام انسان کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، بخاری شریف و مسلم شریف اور قرآن مقدسہ کی آیت۔ اس سے میں نے ثابت کیا، اس سے میں نے بتایا اولیاء اللہ کی محبت واجب قرار دی گئی ہے کہ جب تک کرو گے نہیں نجات پاؤ گے نہیں۔ حج تمہارا ہے، علم تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولیاء کی محبت یہ لازمی قرار دیا گیا، یہ نصاب میں ہے، ایمان کے نصاب میں، اس لیے کہ اللہ نے بشر ہی نہیں نوریوں کے نصاب میں جب رکھا ہے تو بشر کے نصاب میں کیوں؟ اب اگر روکنا ہوتا تو میرے عزیز میرے دوست تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ اگر روکنا ہوتا تو اللہ جبریل کو کہتا اے جبریل فلاں ولی بن گیا ہے، فلاں ولی بن گیا ہے، دنیا والے اس کے رشتہ دار ہوں گے، خیش و اقارب ہوں گے، محلے والے ہوں گے، شہر والے ہوں گے، اس کی کرامت کو دیکھ کے اس سے متاثر ہوں گے، ولی سے پیار کریں گے، ولی کے قریب ہو جائیں گے۔ اے جبریل ان کو تو چھوڑو، کم سے کم عرش والوں کو بچا لو، آسمان والے کو بچا لو، جو آسمان پر ہیں ان کو بچا لو کہ ولی سے محبت نہ کرے، ولی سے محبت نہ کرے، ولی سے پیار نہ کرے۔ لیکن رب نے ایسا نہیں کہا، بلکہ رب نے یہ کہا کہ میں بھی پیار کرتا ہوں، سارے فرشتوں تم بھی پیار کرو، اور آسمان دنیا پہ زمین دنیا پہ اس ولی کی محبت کی پیچ فضاؤں میں بکھیر دو۔ اب جس کے دلوں میں نمی ہوگی اس کے دل میں ولی کی محبت جڑ پڑے۔ اب دیکھو ولی کی طاقت، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کیا کچھ نہیں، اب ولی کی طاقت قرآن سے میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن سے بتانا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام، اب سلیمان علیہ السلام ایک روز بیٹھے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی نا، پرندوں پہ بھی ہے، پرندوں پہ بھی ہے، ہوا پہ ہے، جن پہ ہے، انسان پہ ہے، ہر ایک چیز پہ حکمرانی آپ کی، آپ کو معلوم ہے۔ جنات تخت لے کر کے اڑا کرتے تھے،
छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा तख्त था और उस पे सारे लोग बैठे रहते थे, वज़रा वगैरह सब उड़ा करता था। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तशरीफ ला रहे थे, वापस आ रहे थे। तो जब शाम में पहुंचे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, मीटिंग किया, बैठे सारे दरबार में, दरबारियों को इकट्ठा किया, तो देखा कि हुदहुद चिड़िया होता है, हुदहुद परिंदा है, हुदहुद गायब है। कुरान ने मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं, मा लिया ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गायबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात है, आज हुदहुद गायब है यहाँ से, आज हमारे दरबार में हुदहुद नहीं है। अब मामला ये हुआ था कि हुदहुद जो है, हुदहुद वहां से रास्ते में जब ये काफिला ठहरा ना, तो ये काफिला जब आपने दरबार लगाया, यहाँ पहुंचे दरबार लगाया, तो हुदहुद ने देखा कि अभी दरबार में टाइम है, तो बाहर निकल गया। और हुदहुद बड़ा महबूब परिंदा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत उसे चाहते थे। हुदहुद मुफस्सिर किराम ये लिखते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब काफिला उतरता था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे उड़ाते थे, जाओ पता करो पानी का, क्योंकि उसकी निगाह बहुत तेज थी और वो उड़ता था, ऊपर उड़ता था, लेकिन नीचे की खबर रखा करता था। हुदहुद में ये ताकत है, ऊपर उड़े तो नीचे की खबर रखे और देखे, वापस आता हुदहुद फला जगह पानी है, काफिला वहीं जाके ठहरा। अब हुदहुद को जब गायब पाया तो आपने पूछा तो हुदहुद कहाँ गया? हुदहुद उड़ता हुआ एक बागीचे में गया तो वहां इसका हमजिन्स था। उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है? मुफस्सिर किराम बयान फरमाते, तू कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है? कहा मेरा बादशाह है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरे मालिक हैं, मैं उनके काफिले में हूँ, उनकी फौज में हूँ, मैं जा रहा था तो मैं टहलने के लिए, मैं उड़ करके यहाँ की आबो हवा देखने के लिए आ गया। कहा सुनो तो एक अच्छी अजीब चीज मैं बताऊं तुम्हें। कहा वो कौन सी चीज? कहा यहाँ से करीब मुल्क सना है, मुल्क सना है, 1 महीने का सफर है जो इंसान चलता है, मुल्क सना है, वहां एक बादशाह है, एक औरत है जो आग की पूजा करती है, जिसका नाम बिल्किस है, और वो एक तख्त बनाई है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत तख्त है, इतना खूबसूरत तख्त है कि दुनिया में वैसा तख्त है ही नहीं। और अपनी बादशाहत का उसने ऐलान कर दिया है, काफी फौज है उसके पास, काफी खूबसूरत है वो मलके बिल्किस। और सुनो उसका जो तख्त है वो 40 गज लंबा है, 30 गज चौड़ा है, 20 गज ऊंचा है, और हीरे जवाहिरात ज़बरदस्त जितने पत्थर हैं वो सारे पत्थर उसमें जुड़े हुए हैं, और उस पर वो है, और 7 रूम के अंदर उसे बंद किया गया है, रखा गया है, और 7 रूम मुकफ्फल है। ध्यान से इस बात को सुनेंगे आप, 7 रूम मुकफ्फल है, यानी बंद है, ताले लगे हुए हैं। अब उसने कहा कि चलो हम तुम्हें दिखलाते हैं, और दिखलाया, और दिखला के जब वापस आया तो रास्ते में बाज पहुंच गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का शिकारी बाज। कहा देखो हुदहुद गायब है, कहाँ गया पता करो, अगर वो आता है और अपने गायब होने का उज़्र पेश करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो उसे चीर फाड़। अब ये यहाँ से चला, बाज उड़ा, शिकारी बाज था, उड़ा, उसने झपट्टा मारा, उसने मिनमिना के कहा ये बाज, मुझे मालूम है कि मैं कमजोर हूँ, तू मुझे बर्बाद कर सकता है, लेकिन सुन, मैं काम से गया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के काम से मुझे मालूम था कि ये खबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे। कहा मुझे भेजा गया है, कहा कोई उज़्र का भी मामला, कहा उज़्र का मामला रखा है, कहा फिर चलो सरकार की बारगाह में हम उज़्र पेश कर देंगे। आया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, थक थक कांप रहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ गया था, गायब क्यों हुआ था बता? उसने कहा कि हुजूर मैं यहाँ से गया, बाग में था, मेरा एक हमजिन्स मिला, उसने ये वाकया मुझे बताया, तो मैं देखने के लिए चला गया कि मेरे सरकार के सामने कोई बादशाहत का ऐलान कैसे कर सकता। वो उसे देखने गया था और उसे देख करके आया। कहा वो कैसा है, क्या है, कौन है? कहा हुजूर बिल्किस नाम है उसका, उसने इतना बड़ा तख्त बनाया, और ऐसा तख्त है बहुत खूबसूरत, और बहुत सारी फौज है। कहा तो ठीक है, ऐसा कर ये खत ले और चला जा, और बिल्किस को ये खत दे आ
انہوں نے لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ لکھا اور لکھ کر کے بھیجا۔ یہ حدود لے کر کے گیا اور دریچے سے بلقیس کے پاس پھینک دیا، پھر کے وہاں سے چلایا۔ اب مفسر کرام کہتے ہیں کہ بلقیس کے پاس جب پہنچا یہ خط پڑھا تو بلقیس نے ادب کے دائرے میں تمام روسا کو جمع کیا، وزیروں کو، اور کہا کہ سنو، ایک عزت والا خط میرے پاس آیا ہے، عزت والی شخصیت، یعنی ادب، آتش پرست لیکن ادب سے پیش آئی کہ عزت والے شخص کی جانب سے میرے پاس آیا ہے، یہ خط عزت والا خط ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے سامنے اپنی بادشاہ کا اعلان مت کر اور مطیع و فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ تو میں کیا کروں؟ بولو تم سب سمجھ رہے۔ سب نے کہا کہ حضور آپ تیار ہو جائیں، ہم لوگ بھی تیار ہیں۔ ملکہ آپ تیار ہو جائیں مقابلہ کے لیے، اس لیے کہ ہماری سپاہ ایک دو نہیں، تجربہ کار سپاہی لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور ہمارے سپاہیوں کا منوبل بھی بڑھا ہوا ہے، ہم حرب و ضرب میں یکتا ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس عزت والے سے مقابلہ نہیں، ایسا کرو کہ میں بادشاہ کی میں ایک سفیر روانہ کرتا ہوں، ایک تحفہ لے کر۔ تو وہ تحفہ دیا، تحفہ دے کر کے جب چلا تو تحفہ کیا تھا کہ ایک سونے کی اینٹ، اس سونے کی اینٹ کو طبق میں لپیٹ کر کے ایک آدمی لے کر کے تحفہ چلا۔ تو یہاں تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گیا کہ قاصد آ رہا ہے اور سونے کی اینٹ لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے فوری حکم دیا اجناؤں کو، تمام اجنہ حاضر ہوئے، کہا سنو، ہزاروں اینٹ سونے کی لا کے یہاں سے وہاں تک بچھا دو، کہا نیچے تختے بچھا دو، یہاں سے وہاں تک بچھا دو۔ اب وہ ہزاروں اینٹ سونے کی جب بچھ گئی تو قاصد جب آیا تو قاصد نے دیکھا، اب سونے کی ایک اینٹ لے کے تحفہ میں آیا کہ بادشاہ خوش ہو جائیں گے، اور فوری دیکھا یہ سونے کی اینٹ اتنی ساری پڑی ہے نیچے قدم میں، تو اس شرمسار ہوا، شرمندہ ہوا، اب حوصلہ نہیں ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا سنو، یہ آتش پرست ہے، میرے سامنے اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ سونے کی اینٹ بھیجی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں چھوڑ دوں، معاف کر دوں اسے، وہ خدا کو چھوڑ کر کے آگ کی پوجا کرتی ہے، جاؤ اور جا کر کے کہو کہ اس سے میں خوش نہیں ہو سکتا ہوں، وہ مطیع و فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب یہ یہاں سے گیا، قاصد نے پیغام دیا، پیغام جب وہاں پہنچا تو بلقیس نے کہا کہ سنو، اب ایسا کرو کہ اب میں خود چلتی ہوں۔ اب بلقیس وہاں سے چلی، اور 3 فرلانگ ابھی دور ہے، باقی ہے پہنچنے میں، کہ جناؤں نے خبر دی کہ حضور وہ آ رہی ہے، 3 فرلانگ ہے، بائی پاس میں ہے۔ کہاں ہے؟ بائی پاس میں، تھوڑی دور پہ ہے، حضور اب آنے والی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے میرے دربار میں، کون ہے جو اس تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کرے؟ تو ایک جن اٹھا، قرآن نے کہا ایک جن اٹھا، قال افرط من الجن ان اتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ اجازت ہے تو میں اس تخت کو اٹھا کے لے آؤں۔ تخت کتنی دور سفر ہے؟ 1 مہینہ کا ادھر سے جانا، 1 مہینہ ادھر سے آنا، اور 7 روم کے اندر وہ مقفل ہے۔ اور کتنا لمبا چوڑا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں کہ اٹھا کے جیب میں رکھا بھاگا ہے، اتنا لمبا چوڑا، 40 گز لمبا ہے، 30 گز چوڑا ہے، 20 گز اونچا ہے۔ کتنا بھاری اور کتنا وزنی ہوگا آپ سمجھ لیں۔ جن نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہو اور میں اس تخت کو حاضر کر دوں۔ اب وہ تخت، وہ مجلس لگتی تھی کب تھی؟ صبح کے وقت لگتی تھی اور دوپہر کے وقت ختم ہو جاتی تھی۔ کہا حضور، کہا نہیں، یہ بہت وقت ہو جائے گا۔ کہا اس سے بھی پہلے لاؤ، ہے کوئی جو اس سے بھی پہلے لائے؟ تو حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کی امتی، جس کے متعلق قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا تھوڑا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔
اور کریں جملے پہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، اے سلیمان علیہ السلام آپ اگر اجازت دیں، خدا کے کرم سے آپ کی توجہ اور عنایت سے یہ آصف بن برخیا اس حال میں اس تخت کو حاضر کر دے گا کہ آپ پل جھپکیں اور کھولیں۔ اب اس پل میں دوری کتنی ہے یار؟ اس پل میں کتنی دوری ہے؟ پل جھپک کر کے آپ کھولیں گے اور میں اس تخت کو سامنے حاضر کروں گا۔ یہ قرآن کا ترجمہ میں بول رہا ہوں، کسی اور کی کتاب نہیں۔ وہ کون؟ آصف بن برخیا کون ہے؟ معاذ اللہ، اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے۔ آصف بن برخیا اس سلیمان کا غلام ہے جو سلیمان جس کو صدقے میں مصطفیٰ کے نبوت ملی ہے، جس کے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں جس کو بادشاہت ملی ہے، نبوت ملی ہے، وہ سلیمان کہ جو شب اسرا جو بیت المقدس میں مقتدی ہے، میرے مصطفیٰ امام بنے ہیں۔ ارے مقتدی کے غلام کا جب یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کے گدا جب بھر دیتے ہیں شاہان زماں کی چھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا کہ حضور آپ پل جھپکیں گے اور میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ کہا اچھا اتنی جلدی؟ ہاں۔ سلیمان علیہ السلام نے پل جھپکا، پل جھپکا، یہ پل کی دوری کو آپ ناپ لو میرے عزیز۔ پل جھپکا اور جب کھولا تو آصف بن برخیا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت بھی موجود ہے، تخت بھی موجود ہے۔ پل جھپک کے اٹھایا ہے، یہ بریلی کی کتاب کا ترجمہ نہیں کہ چھوٹا اجمیر و بغداد کی کتاب کا ترجمہ نہیں، یہ کلام اللہ کا ترجمہ ہے کہ اٹھایا، پل اٹھایا ہے اور سامنے تخت موجود ہے۔ ارے کہہ لینے دو کہ آصف بن برخیا کا جب یہ عالم ہے، ان کی قوت کا عالم یہ ہے تو غوث زمان کی قوت کا عالم کیا ہوگا کہ جس پر مصطفیٰ فخر کر رہے ہو۔ مفسر کہتے ہیں کہ جب سارے نبی اپنے اپنے ولی کو لے کے آئیں گے محشر میں، سلیمان علیہ السلام اپنے ولی کو لے کے آئیں گے، موسیٰ اپنی امت کے ولی کو لے کے آئیں گے، عیسیٰ اپنی امت کے ولی کو لے کے آئیں گے۔ جب سب کے سب اپنے ولی کی امت کو لے کر کے سامنے پیش کریں گے، سامنے آویں گے تو میرے سرکار آواز دیں گے، بیٹے عبد القادر، بیٹے عبد القادر۔ غوث اعظم سامنے آئیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، کہیں گے اے موسیٰ اس جیسا کوئی ہو تو لاؤ، اس جیسا کوئی ہو تو عیسیٰ لاؤ، اس جیسا کوئی ہو تو لاؤ۔ ارے سنو، آدم سے لے کر اس دم تک تمام اولیاء نیچے ہے، غوث اعظم بلند ہے۔ جس پہ فخر کرے وہ میرے غوث ہیں، وہ میرے پیر ہیں، پیروں کے بولو، پیروں کے پیر ہیں۔ میں بتاؤں ایک واقعہ، بات رک ٹھہر کر کے میں بتاؤں، یہاں پہ روک کر کے کہ کابل کی سرزمین ہے، ایک بادشاہ کی نوکرانی کنیز خادمہ، وہ خادمہ راستے سے جا رہی تھی اور سرکار نقشبند بخارا سے تشریف لائے تھے، حضرت خواجہ بہاؤالدین سرکار نقشبند، جن کو فیض میرے غوث سے ملا۔ غوث کا مقام
फैज गौसे आजम से मिला भिखारी, बोलो बोलो बोलो, गौसे आजम के दर के भिखारी हैं, गौस पाक के दर से भीख लिए हैं। अब भीख लेकर के जब वो काबुल की सरजमीन पे आए तो काबुल की सरजमीन पे बहुत सारे लोग मुरीद हुए। आपकी आदतों अतवार को देख करके, आपके चाल चलन को देख करके, आपके तकवा का हालत को देख करके बहुत सारे लोग गुलाम बने। तो एक मजमा लगा हुआ था, वो कनीज जा रही थी, मुझे पूछा कि भाई कौन है, क्या बात है मजमा जा रहा? कहा अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह वाले सरकारी नक्शबंद आए हैं, बुखारा से आए हैं। वो कैसे वली हैं? कहा ऐसे पीर हैं, ऐसे वली हैं कि जिनको देखो, बोलो बोलो, जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनको देखो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए, जिनका चलना फिरना शरीयत, जिनका चलना फिरना शरीयत व तरीक़त, जिनका खाना पीना तरीक़त शरीयत, जिनका सोना उठना शरीयत, उन्होंने शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढाल दिया है, रब राजी हो गया। कहा अच्छा मैं भी देखूं। कहा वो मदद भी करते हैं, फैज़ भी पहुंचाते हैं। अगर किसी का कल्ब मुर्दा हो, किसी का कल्ब मुर्दा हो ना, तो उस कल्ब में जिंदगी भी डाल देते हैं, निगाह डालते हैं। ये सिलसिला के अब दिल्ली में है ख्वाजा बाकी बिल्ला, इसी सिलसिला के एक बुजुर्ग है ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में मैंने अगले मतलब सुनाया था, याद है? नाइक भाई भूल गए होंगे, आप बोल ध्यान होता है। मैंने सुनाया था ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका है दिल्ली में। ख्वाजा बाकी बिल्ला ये ख्वाजा अमकंगी के मुरीद हैं, ये काबुल के रहने वाले हैं, काबुल से आए हैं, ख्वाजा अमकंगी से मुरीद हुए पाकिस्तान में और फिर यहाँ आए दिल्ली की सरजमीन पे आप क़याम किया। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका के जस्ट सामने एक नानबाई की दुकान है, और वो नानबाई की जो दुकान थी तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के गुलाम सा लंगर चलता रहता था। अब जब लंगर ख़त्म हो गया कभी, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला का हुक्म होता था, नानबाई लेकर के काजी पर जाता था, खाना खिला देता था मेहमानों को। आप पूछते थे बारहा कि नानबाई कुछ चाहिए तुम्हें, सारी दुनिया आ रही है, मुझसे ले रही है, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं हो तुम, जब चाहिए तो मांग लूँगा, जब चाहिए तो ले लूँगा। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला 1 साल खिदमत नहीं किया, 2 साल खिदमत नहीं किया। आज मुरीद खानका में 1 साल झाड़ू लगावे तो कहेगा कि साल भर पीर साहब के यहाँ दरबार में हाजिर दिया, कुछ मिला ही नहीं हमें। दिल तो साफ हमारा है ही नहीं यार, तलब हमारी सच्ची नहीं है, बदनाम पीर को करते हैं। और आज एक जुमला माफ करें, एक जुमला तारीखी जुमला में दे रहा हूँ कि हर मुरीद ये चाहता है कि हमारा पीर महबूब इलाही बन जाए, गरीब नवाज बन जाए, लेकिन खुदा की कसम कोई मुरीद कुतुबुद्दीन नहीं बनता है, कोई मुरीद अमीर खुसरो नहीं बनता है, खाली पीर को महबूब इलाही बनाना चाहता है। अरे तुम अमीर खुसरो बन जाओ तब तो पीर महबूब इलाही बनेंगे। अलगज़ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं क्या बोल रहा था? ख्वाजा बाकी बिल्ला की बात सामने थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में खिदमत करता था, 40 साल उसने खिदमत की। 40 साल के बाद एक रात 12 बजे रात का आधा पहर गुजर गया। रात के आधा पहर के बाद कुछ मेहमान उनके आ गए, 5-6 मेहमान। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला वजीफे में थे, लोगों ने कहा कि हुजूर आपके गुलाम आए हैं और लंगर ख़त्म हो गया है, आ जाओ नानबाई को उठाओ, नानबाई से कहो खाना बना। कहा हुजूर इतनी बड़ी रात में सब सो गया होगा, उसको उठावेंगे, बुरा मानेगा। कहा जाओ कह दो आज कि मेरे मेहमानों को खिला दो, कल मुंह मांगा इनाम पाएगा। क्या? मुंह मांगा इनाम पाएगा, जो मांगेगा वो दिया जाएगा। ये खबर जब नानबाई को हुई तो नानबाई ज़ौक़ व शौक़ से उठा, आटा साना, रोटी बनाया, गोश्त बनाया, सब कुछ किया और ला के सरकार के गुलामों को खिलाया। खादिम ने पूछा कितना होगा? क्या चल हट, तेरा मेहमान था, तेरा मेहमान तो नहीं था। कहा तो फिर तू क्यों पूछता? चल हट, चला गया। सुबह फजर के बाद नमाज पढ़ के वजीफा वगैरह पढ़ करके खिलाया। कहा हजरत अंदर है, क्या बात है? कहा मजदूरी लेनी है। क्या मजदूरी लेनी? मजदूरी चाहिए। कहा बोल कितनी मजदूरी हुई, हम दे देते हैं। कहा मेहमान तेरा था, वादा इनाम का तूने किया था, उन्होंने किया था। कहा उन्होंने किया था।
क्या जब उन्होंने किया था तो लेना उन्हीं से है। हट रास्ता से ख्वाजा बाकी बिलंदर से आने दो नान भाई आए। कहा हुजूर मैं हाजिर। कहा बोल क्या है क्या चाहते हैं? कहा कुछ मांग। कहा हुजूर आज तो मांगने ही आया। आज तक तो आपने कहा था मैंने कुछ मांगा नहीं, आज मैं मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन पहले वादा कीजिए आप देंगे। कहा मांग नहीं यार, मैं तो हमेशा से तुझको कहता हूँ कुछ मांग ले 40 साल से तो खिदमत कर रहा है, सारी दुनिया आ रही है, अल्लाह ने जो अता किया है मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ। अल्लाह के करम से देने वाला खुदा है, जरिया मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ लोगों को। लेकिन तुझसे कहता था, तू कहता था बाद में मांगूंगा। तो आज अगर तू मांगने वाला, कहा हुजूर मैं मांग रहा हूँ, मांगूंगा बहुत अहम चीज। अच्छा हम लोग रहते तो क्या मांगा, दिल से बिल्डिंग दे दे, तख्त ताज दे दे, बादशाह दे दे, दौलत दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब कुछ मांग, यही मांगते हो भाई। लेकिन उस नानबाई पे कुर्बान जाओ। नानबाई ने कहा कि हुजूर ने पहले वादा कीजिए, पहले वादा कीजिए, आप मुकरिएगा नहीं। कहा नहीं मैं नहीं, बोलो क्या मांगते हो। कहा हुजूर ने पहले वादा कीजिए कि आप देंगे। कहा ठीक है भाई मैं वादा करता हूँ कि मैं दूंगा। कहा हुजूर मोमिन का वादा, मोमिन की जबान कटती नहीं है, गर्दन कट जाए जबान नहीं कटती है। मोमिन जो कह दे उसके लिए गर्दन लुटा दे हुसैन की तरह, लेकिन कबीला लुटा दे हुसैन की तरह, लेकिन जबान से ना हारे। कहा ठीक है मैंने वादा कर लिया, बोल। कहा हुजूर बस एक चीज मांगता। कहा मांगना, बोलना। कहा अपने जैसा बना दो। क्या मांगा? बोलो क्या मांगा? तुझसे तुझी को मांगकर मांग ली है सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सती नहीं, और तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी ही तंग है मौला तेरे यहाँ। उनके कौल पे अमल करने वाले हैं। अच्छा गौस को मानने वाले या गौस की भी मानने वाले? की भी मानने वाले इंशाअल्लाह, है ना। तो मेरे गौस ने ऐलान किया और हुक्म दिया है, संजीदगी से इस जुमले को सुनना। उसके बाद में तफसील कि गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि जो बेनमाजी हो उसे मोमिन के कब्रिस्तान में दफन मत करना। गौर कीजिए, जो बेनमाजी हो उसे बोलिए दफन। जब गौस बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते और कबूल नहीं करते, वो अपने सिलसिले में बेनमाजी को पसंद करेंगे? ईमानदारी से बताइए, ये आखिरी जुमला है। इसलिए अगर गौस का फैज़ चाहते हो तो 5 वक्त नमाजी हो जाओ। गौस का फैज़ चाहते हो, माँ बाप के फरमा पड़ता है। मेरा गौस इतना पाकीज़ा अल्लाहु अकबर कबीरा कि आप गौस पाक ने जो ग़ज़ा खाई है तो आप सुनोगे तो हैरत ज़दा रहोगे कि गौस पाक के खानका के बगल में एक खेत चारों तरफ से घेरा हुआ था। उसमें कलंदर सब जो थे वो ज़मीन की कोड़ाई करते थे और फिर गेहूँ साफ किया जाता था, धोना जाता था और उसे डाला जाता था और पाकीज़ा पानी उसे दिया जाता था और जिक्र करते हुए ये सारा काम होता था। फिर उसकी कटाई होती थी, फिर उसकी पिसाई होती थी। और कौन करता था? जो 5 वक्त नमाजी होता था, वक्त का वली होता था, वो ये काम करते थे। अब यहाँ पे ठहर के सोचो कि मेरा गौस कितना पाकीज़ा खाना खाता है ना, और हम क्या खिलाते हैं अपने आप। इस्लाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ तो तकलीफ होती है। वो हम क्या खिलाते हैं? बहुत खुश होते हैं, जमीरात बहुत खुश होते हैं। 50 रुपया ले जाओ, खाना हलवाई की दुकान से मिठाई ले ला। हलवाई मिठाई कैसे बनाता है? मजे से
आप जानते हैं हम कितना पाकीज़ा खाना खिलाते हैं गौस पाक को? गौस पाक कितना पाकीज़ा खाते हैं? हम मार्केट से मंगवाते हैं, मार्केट से मंगवा करके इमाम साहब को बुलाया, 11 रुपया उसके सामने रखा, गौस पाक के नाम से फातिहा दे दीजिए, अपना मोबाइल में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं और चाहते हैं कि हम फैज़ मिल जाए हमें। बोलिए, तुम चाहते हैं कि फैज़ मिल जाए? नहीं, गौसे पाक का फैज़ लेना चाहते हो तो इत्माम से फातिहा करो। जुमेरात का जुमेरात जरूरी नहीं है, हर महीने के 11 को करो, लेकिन इत्माम से करो। घर में पकाओ पाकीज़ा खाना और फिर जब फातिहा का वक्त आए खुशबू से रूम को मुअत्तर करो और फिर मेरे गौस को दावत दो। यकीनन मेरा गौस आएगा, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। एक रोज करके तो देखो यार, एक दिन करके तो देखो। पाकीज़ा खाना रखो, गौसे पाक के नाम से फातिहा दो, मेरा गौस। आज लोग कुछ क्या भटके, मतलब थोड़ी सी समझ का फर्क हो गया, थोड़ा सा समझ का फर्क हो गया, और जब समझ का फर्क हुआ तो उसी रास्ते पे रूट पे चलते चले गए। आप जैसे ड्राइविंग रास्ता अगर दूसरे रास्ते पे पकड़ लिया तो लंबे रूट पे चला जाता है ना, लंबे रूट पे हाईवे पकड़ लिया तो लंबे रूट पे निकलता चला गया, उसे एहसास भी नहीं है, सोच रहा मैं सही जा रहा हूँ, रास्ते में कहीं पर उसने देखा अरे मैं तो ये रास्ते पे आ गया, बाद में एहसास हुआ। तो ठीक उसी तरीके से कुछ लोग इधर से उधर हो जाते हैं। अब जब गौर कीजिए कि जिस्म बनता है या रूह बनता है, जिस्म फिना या रूह फिना, बोलिए जिस्म फिना, रूह तो बाकी, रूह को फिना है जी, रूह को फिना तो नहीं है, जिस्म बाकी है ना। और जो फनाफी शेख होकर फनाफी रसूल हो जाए और फिर फनाफिल्ला की मंजिल हासिल कर ले, बका बिल्ला की मंजिल पे पहुंच जाए, जो बंदा मोमिन बका बिल्ला की मंजिल पे पहुंच जाए और अपनी रूह के अंदर रूहानियत पैदा कर ले, तो सुन्नी कभी मुर्शिद के जिस्म को नहीं बुलाता। सुन्नी अगर आवाज देता है तो गौसे आजम की रूहानियत को आवाज देता है। यही समझ का फर्क है, यही पे फर्क हो गया कि हम रूहानियत को बुलाते हैं, वो समझते हैं हम जिस्म को बुलाते हैं। रूहानियत फिना नहीं होती मेरे अजीज मेरे दोस्त, रूहानियत बरकरार रहती है, रूह बरकरार रहती है, रूह फिना नहीं होती, जिस्म फिना होता है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, रब को राजी कर लिया, रब उसकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में अता फरमा देता है। तो ये वो निसाब है जो हाजी के लिए भी जरूरी है, वली की मोहब्बत का निसाब हाजी के लिए भी जरूरी है, नमाजी के लिए भी जरूरी है, आलिम के लिए भी जरूरी है, रहबर के लिए भी जरूरी है, रहनुमा के लिए जरूरी है, अमीर के लिए जरूरी है, पीर के लिए जरूरी है। अब कोई भी हो अगर ईमान वाला है तो हर ईमान वाले के लिए ये लाजिम और जरूरी है। ये वो निसाब है, निसाब का वो बाब है जो बशर ही के लिए नहीं बल्कि नूरियों के भी निसाब में लाजिम और जरूरी है, फरिश्तों के भी निसाब में है कि वली से मोहब्बत करना। अब वली से मोहब्बत करना जब उनके निसाब में तो हमारे भी निसाब में है नैया। तो हम अगर मोहब्बत करते हैं तो हमारे दिल में अगर गौसे आजम की मोहब्बत है तो ये बीज वहाँ से आता है। ये हमारी किसी मौलवी की तबलीग का, किसी मौलवी की बात का, किसी मौलवी के खिताब का ये नतीजा नहीं है, बल्कि ये नतीजा अगर है, ये बीज अगर है तो खुदाए वहदहू ला शरीक ने मोहब्बत वली का बीज फिजाओं में बिखेर दिया है। जिसके दिलों में नमी थी उसने उस बीज को कबूल कर लिया है, जिसके दिल में सख्ती थी उसने कबूल नहीं किया। वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा
اٹھا زمانہ پورے گا تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جس نے یہ محفل سجایا جس نے یہ محفل سجایا جو یہاں سننے کو آیا جس نے جو کچھ بھی سنایا اس پہ ہو رحمت کا سایہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ پھول سے لالوں کا صدقہ پھول سے لالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ یا نبی قسمت یا نبی قسمت میں دیجئے کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تو رحمان ہے، مولا تو ہی رحیم ہے، مولا تو کریم و کارساز ہے اور بندہ نواز ہے، مولا تو ذرے کو ستارہ اور قطرے کو دریا بناتا ہے، مولا تو ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنا دیتا ہے، مولا تو اپنے بندے کی خطا کو غلطی کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، بندے کی توبہ کو توبۃ النصوح بنا دیتا ہے، مولا تو نیکیوں کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے. تیری شان شان ستاری ہے، تیری ہی شان شان غفاری ہے، شان رحیمی اور شان کریمی ہے. مولا زاہد بھائی اور ان کے ہم نواؤں نے، اہل خانہ نے جو مل جل کر اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، مولا جتنے بھی اخراجات کیے ہیں، جو لنگر لٹایا گیا ہے، مولا جو تیرے محبوب بندی کا ذکر خیر ہوا، اس میں جتنے بھی اخراجات ہوئے، مولا یہ تمام کے تمام اخراجات، تمام کے تمام ذکر و اذکار، مولا ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں. مولا تو اپنے محبوب کے شایان شان ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے. مولا اور اپنے محبوب کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام رسول اعظم کی بارگاہ میں، جملہ ام المومنین کی بارگاہ میں، خاص ماں عائشہ صدیقہ و ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں اس نظر کو قبول فرما. بنیۃ پاک و اہل بیت و خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، اصحاب صفہ عشر مبشرہ اصحاب بدری کی بارگاہ میں اس نذرانے کو قبول فرما لے. مولا جملہ صحابی صحابیات، جملہ تابع تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں اس نظر کو قبول فرما. مولا جملہ شہیدان باوفا، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، جانثاران امام حسین پاک کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے. مولا جملہ ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین کی بارگاہ میں، خاص امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک کی بارگاہ میں نذرانے کو قبول فرما لے. مولا تو اپنے کرم سے اور اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں خصوصیت کے ساتھ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا جدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں، جملہ اساتذہ و مشائخ کرام کی بارگاہ میں، ازواج و اولاد کی بارگاہ میں، مرید و خلفاء کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے. خواجہ خواجہ عطا رسول ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری، خواجہ قطب، بابا فقیر الدین گنج شکر، محبوب الہی اخیل پاک کی بارگاہ میں، مختوم العالم کی بارگاہ میں ان نذرانے کو قبول فرما لے. حضور میر مختوم سلطان سید وحد الدین شیخ جہانگیر سمنانی، نور بخشی سامانی، حاجی الحرمین اولادی عبدالرزاق نورالعین کی بارگاہ میں، خواجہ شہباز پرواز کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے. مولا حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نظر کو قبول فرما. ہم شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں، تاج الرسول سید احمد اشرف کی بارگاہ میں، حضور علیہ رسول مارحروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، علامہ نقی علی خان امام عشق و محبت مجدد دین و میرا سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی کی بارگاہ میں نذرانے کو قبول فرما لے. حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں اس نظر کو قبول فرما لے. مولا اپنے کرم سے اور اہل بیت کے صدقے میں اس کلکتہ کی سرزمین پہ جتنی بھی مشائخ کرام بزرگان دین اور یا اللہ ہیں، مولا ان تمام مشائخ کرام بزرگان دین اور تمام سلاسلان طریقت کے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانے کو قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا حضور شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت شاہ امانت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام نذرانے کو قبول فرما. اور ان کے خاندان میں
اور زاہد بھائی اور ان کے گھر والوں کے خاندان میں جو بھی اہل ایمان تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے مولا ان سب کی بارگاہ میں بھی اس نظر کو قبول فرما لے۔ تمام شریک مجلس کی جو آبا و اجداد تیری بارگاہ میں اہل ایمان حاضر ہو چکے مولا ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ مولا ان سب کے قبر پہ رحمت و نور کی بارشوں کا نزول فرما دے، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، قبر کی وحشت کو دور فرما، قبر کی تاریکی کو دور فرما، قبر میں بے پناہ خوشحالگی عطا فرما اور ان سب کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ مولا سلسلے قادریہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرما دے۔ مولا تینوں حضرات کی کرم سے ہم سب کو مستفیض فرما دے۔ مولا آج صاحب عرس ہیں، مولا آج صاحب عرس دولہا بنے ہیں، مولا آج ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مولا حضور حضرت کے صدقے میں مولا تمام سامعین کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ حضرت کے صدقے میں مولا تمام کی مرادوں کو پوری فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما دے، جو معاشی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے معاشی تنگی کو دور فرما دے۔ مولا تو اپنے کرم سے اور اہل بیت کے صدقے میں اور خصوصیت کے ساتھ غوث اعظم کے صدقے میں ان کے مزار کو مرجع خلائق بنا دے۔ مولا حضرت کے فیضان کو عام فرما دے۔ مولا حضرت کے مزارات پہ جانے والوں کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ مولا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا اس در پہ جو جائے اپنے سوال کو لے کے دامن کو پھیلائے۔ مولا تو اپنے کرم سے محبوب سبحانی کے صدقے میں ہر ایک کی تمناؤں کو پوری فرما دے، ہر ایک کے دامن کو دامن امید سے بھر دے۔ مولا خصوصیت کے ساتھ اہل خانہ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا انہیں بھی اور ہم سب کو بھی سلسلے قادریہ کے فیضان سے مستفیض فرما دے۔ مولا اس سلسلے کے فیضان کے صدقے میں مولا ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، ہم سب کو متبع شریعت بنا دے۔ مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دے دے۔ مولا ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت سے آشنا فرما دے۔ مولا ہمیں سجدے کا ذوق بھی عطا فرما، شوق بھی عطا فرما۔ مولا رات کی تاریکی میں ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمساری کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ وہ کام ہم سے لے کہ جس کام سے تو راضی ہو جا، تیرے محبوب راضی ہو جائے، تیرے ولی راضی ہو جائے۔ مولا ہم سب کو اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو متبع شریعت بنا دے، اتباع مصطفیٰ میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اور ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت و سلامتی عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر الفتنة المسیح الدجال۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔